بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایپیسوڈ نمبر 1 ہے، وی لاگ نمبر 535، پہلی قسط، فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اعمال کی روانگی، پیج ہے 574، تحصیلداران زکوٰۃ۔ ناظرین یہ کتاب میں سے روزانہ ایک وی لاگ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ سنیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ، وی لاگ نمبر 535، ایپیسوڈ نمبر 1، پیج 574، فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اعمال کی روانگی، تحصیلداران زکوٰۃ۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک وی لاگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر، اس امید سے، اس آس سے کہ آپ خود بھی سنیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اعمال کی روانگی، اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کو امال بھیجتے رہے، دایان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور رب کے اندر ابھرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا، انہیں سرنگوں فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ تحصیلداران زکوٰۃ یہ ہیڈنگ ہے۔ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں، یعنی سن 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ سن 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے اموال روانہ فرمائے، جن کی فہرست یہ ہے: ہلال محرم
قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرماتے، جن کی فہرست یہ ہے، یعنی عمال کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ قبیلے جس سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی، نمبر 1 عمال کے نام: اوینا بن حسن، اوینا بن حسن بنو تمیم قبیلہ سے، یزید بن الحسین اسلم اور غفار قبیلہ سے، عباد بن بشیر اور شہلی سلیم اور مزینہ قبیلہ سے، رافع بن مقیس جوہینہ قبیلہ سے، عمر بن عاص بنو فزارہ، سحاق بن سفیان بنو کلاب، بشیر بن سفیان بنو کہب، ابن اللہ اللبیہ ازردی بنو دبیان قبیلہ سے، مہاجرین بن ابی امیہ شہر صنعا، ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسود انسی نے صنعا میں خروج کیا تھا، زیاد بن لبید علاقہ حضرموت، عدی بن حاتم تئی اور بنو اسد، مالک بن نویرہ بنو حنزلہ قبیلہ سے، زبر بن قان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ ہے، قیس بن عاصم بنو سعد کی دوسری شاخ ہے، علا بن الحضری علاقہ بحرین، اور نمبر 16 ہے علی بن ابی طالب علاقہ نجران، زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے۔ یعنی عمال کے نام یہ 16 عمال ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام میں نے آپ کے سامنے واضح کیے۔ واضح رہے کہ یہ سارے عمال محرم سن 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان اعمال کی روانگی کی ابتدا محرم سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہیں سرایہ۔ ناظرین، تحریر تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ سرایہ یعنی سرایہ میں سریہ اوینا بن حسن فزاری، جتنے یہ میں نے 16 نام گنے ہیں، ایک ایک کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، کیونکہ تحریر لمبی ہے، واقعہ لمبا ہے، اس لیے اس کا بقیہ حصہ دوسرے ویلاگ پر ہم چھوڑ رہے ہیں۔ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی، وہ حکم اگر کر دیں سورج بھی پلٹ آئے، یہ دیکھیے عظمت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان رسالت ہے۔